بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، کتاب احادیث الانبیاء کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کے اندر 3 شخص تھے، ایک کوہڑ کی مرض والا، دوسرا گنجا، تیسرا اندھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ ان کا امتحان لے۔ اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا جو کہ انسانی شکل میں تھا۔ فرشتہ سب سے پہلے جو کوہڑ کی مرض کے اندر مبتلا تھا اس کے پاس آیا اور کہا کہ تجھے کیا چیز پسند ہے؟ ظاہر ہے وہ ایک بیماری کے اندر مبتلا تھا، اسے اس بیماری سے شفا چاہیے تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے خوبصورت جسم اور خوبصورت رنگ چاہیے۔ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ تھا، جسم پر ہاتھ پھیرا، اللہ نے صحت عطا فرما دی، خوبصورت جسم آ گیا، خوبصورت رنگ آ گیا۔ اللہ کے فرشتے نے کہا کہ مال میں سے تجھے کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا کہ اونٹ مجھے پسند ہیں۔ اللہ کے فرشتے نے ایک اونٹنی دی جو کہ حاملہ تھی، کہا اس کو لے جا، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اس کے اندر برکت عطا فرمائے۔ اب دوسرے شخص کے پاس آیا جو کہ گنجا تھا، سر کے اوپر بال نہیں تھے۔ اللہ کے فرشتے نے کہا کہ تجھے کیا چاہیے، کیا چیز پسند ہے؟ ظاہر ہے اس کے سر کے اوپر بال نہیں تھے، اسے بال چاہیے تھے۔ اس نے کہا کہ بھائی میرے سر کے اوپر بال نہیں، لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، مجھے سر کے اوپر بال چاہیے۔ اللہ کے فرشتے نے سر پر ہاتھ پھیرا، بال آ گئے، بال نکل آئے۔ اللہ کے فرشتے نے کہا کہ مال میں سے تجھے کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا کہ گائے مجھے بہت پسند ہیں۔ اللہ کے فرشتے نے ایک گائے دی جو کہ حاملہ تھی، کہا اس کو لے جا، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اس کے اندر برکت عطا فرمائے۔ گداہ کو بادشاہ، بادشاہ کو گدا کر دے، میرے مولا تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ کبھی کنواں، کبھی منڈی، کبھی پھر قید میں یوسف، کبھی ایک مصر کا قیدی، مصر کا بادشاہ کر دے۔ یہ میرے اللہ کی حکمت ہے، جب چاہے، جس وقت چاہے، جس کو چاہے نواز دے۔ یہ اللہ کی کرم نوازی ہے۔ بہرحال دیکھنے میں آیا کہ وہ لوگ جو وقت کے بادشاہ تھے اللہ نے فقیر بنا دیا، اور جو وقت کے فقیر تھے اللہ نے ان کو بادشاہ بنا دیا۔ بہرحال اب فرشتہ تیسرے شخص کے پاس آیا جو کہ اندھا تھا، نابینا تھا، دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اللہ کے فرشتے نے کہا کہ تجھے کیا چاہیے؟ اس کی آنکھیں نہیں تھی، اس کو آنکھیں چاہیے تھی۔ اس نے کہا کہ میری آنکھیں نہیں ہیں، میں چاہتا ہوں ان آنکھوں کے ساتھ اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھوں، مجھے آنکھیں چاہیے۔ اللہ کے فرشتے نے آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، بینائی آ گئی، دیکھنے لگ گیا۔ اللہ کے فرشتے نے کہا کہ مال میں سے تجھے کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا کہ بکریاں مجھے بہت پسند ہیں۔ اللہ کے فرشتے نے ایک بکری دی جو کہ حاملہ تھی، کہا اس کو لے جا، اللہ تبارک و تعالی تجھے اس کے اندر برکت عطا فرمائے۔ اب وقت گزرتا رہا، اونٹ والے کے اونٹ اس قدر بڑھے کہ اس کی وادی اونٹوں سے بھر گئی، گائے والے کی گائیں اس قدر بڑھی کہ اس کی وادی گائیں سے بھر گئی، بکریوں والے کی بکریاں اس قدر بڑھیں کہ اس کی وادی بکریوں سے بھر گئی۔ اب اللہ نے چاہا کہ ان کا امتحان لیا جائے۔ وہی فرشتہ پہلے والی شکل و صورت میں جو کوہڑ کی مرض کے اندر مبتلا تھا اس کے پاس آیا، کہا اے اللہ کے بندے، ضرورت مند ہوں، حاجت مند ہوں، اس اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دے جس نے تجھے کوہڑ جیسی موذی مرض سے شفا عطا فرمائی۔ فقیر تھا، غریب تھا، تجھے مال عطا فرمایا۔ اس نے کہا کہ اے بھائی میرے اوپر اور بھی بہت سارے حقوق ہیں، ذمہ داریاں ہیں جو میں نے ادا کرنی ہوتی ہیں، اس لیے میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ اللہ کے فرشتے نے کہا کہ میں نے پہلے آپ کو کہیں دیکھا ہے، کیا تو وہی تو نہیں جو کوہڑ کی مرض کے اندر مبتلا تھا؟ اللہ نے تجھے شفا عطا فرمائی۔ فقیر تھا، اللہ نے تجھے مال عطا فرمایا۔ اس نے کہا کس اللہ کی بات کرتے ہو؟ کوہڑ کی مرض کے اندر مبتلا تھا، اس کا دل بھی کوڑھا ہو چکا تھا۔ تو اس اللہ کے فرشتے نے کہا کہ کیا تو وہی نہیں جو کوہڑ کی مرض کے اندر مبتلا تھا؟ فقیر تھا، اللہ نے مال دیا، شفا عطا فرمائی۔ اس نے کہا میں شروع سے رئیس ہوں، شروع سے خوبصورت ہوں، کس اللہ کی بات کرتے ہو؟
اللہ کے فرشتے نے کہا بھائی اگر تو سچا ہے تو اللہ تبارک و تعالی تجھے پہلے والی حالت پہ لوٹا دے۔ اب فرشتہ دوسرے شخص کے پاس آیا جو کہ گنجا تھا۔ فرشتے نے کہا اے اللہ کے بندے، اے خدا کے بندے، اس اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دے جس نے تیرے سر کے اوپر بال اگائے، تو فقیر تھا تجھے مالدار کیا۔ گنجے نے کہا کہ اللہ بھائی میرے اوپر اور بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، حقوق ہیں جو میں نے ادا کرنے ہوتے ہیں، اس لیے میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ اللہ کے فرشتے نے کہا کہ میں نے آپ کو پہلے کہیں دیکھا ہے، کیا تو وہ نہیں جس کو اللہ تبارک و تعالی نے بال عطا کیے، فقیر تھا تجھے مالدار عطا کیا؟ اس نے کہا کس اللہ کی بات کرتے ہو، شروع سے میرے سر کے اوپر بال ہیں، شروع سے رئیس ہوں، یہ مال تو مجھے وراثت میں ملا ہے، باپ دادا کی طرف سے ملا ہے۔ اس نے بھی جھوٹ بولا، کہا کہ بھائی یہ مجھے وراثت میں ملا ہے۔ اللہ کے فرشتے نے کہا بھائی اگر تو سچا ہے اللہ تبارک و تعالی تجھے پہلے والی حالت پہ لوٹا دے۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ بول پڑے، کہا کہ مالا والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں مال نہیں ہوندے، ایتھے اوتھے دو جہانی سخی کنگال نہیں ہوندے۔ بہرحال فرشتہ اب تیسرے شخص کے پاس آیا جس کی آنکھیں نہیں تھیں، دیکھ نہیں سکتا تھا۔ فرشتے نے کہا اے خدا کے بندے، اس اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دے جس نے تجھے آنکھیں عطا فرمائیں، تو فقیر تھا تجھے مالدار کیا۔ اس اندھے نے، اس نبی نے کہا جس کو اللہ نے آنکھیں عطا فرمائی، کہا اے اللہ کے بندے تو نے اس ذات کا نام لیا ہے، اس ذات کے نام پر مجھ سے مانگا ہے، تو یہ میرا مال کھڑا ہے، اسی نے مجھے دیا ہے، جتنا لے کر جانا چاہتا ہے یہاں سے لے جا۔ اللہ کے فرشتے نے کہا کہ یہ مال اپنے پاس رکھو، اللہ تم سے راضی ہے، اللہ تم سے خوش ہے، تمہارے جو دو ساتھی ہیں اللہ ان سے ناراض ہے۔ اس